الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى التائبون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ چل رہا تھا. آج ہم اس کی آخری نشست اور اس کی آخری خوبی پیش کر رہے ہیں جو ایمان والوں کی ایمان کا تقاضا اور ایمان کی ایک بڑی صفت ہوتی ہے. التائبون، ایمان والے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. ایمان والا گناہوں سے ڈرتا ہے. جب اس دل میں ایمان نہیں رہتا، نفاق آ جاتا ہے، تو وہ گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے مکھی آئی اور اڑا دی. اور صاحب ایمان جس کے پاس ایمان کی روشنی ہوتی ہے، اس سے اگر خطا اور گناہ ہو جائے ڈرتا ہے، خوف، پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہر قوم کی ہلاکت اور بربادی گناہ کی وجہ سے ہوئی. دنیا میں اکثر مصائب اور پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے آتی. وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، یہ جو تم پر مصیبت آئی ہے تمہارے گناہ کی وجہ سے. قومیں، افراد برباد ہوئی ہے، ناکام ہوئی ہے، ہلاک ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کے شکار ہوئی ہے. وجہ گناہ. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِ، ذنب گناہ، ہم نے انہیں پکڑا ان کی گناہوں کی وجہ سے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعضوں پر چیخ آئی، کلیجے پھٹ گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، زمین پھٹی، زمین میں دھنس گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، دریاؤں میں ڈوب گئے، سمندروں میں ڈوب گئے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ہماری طرف سے کوئی ناانصافی نہیں ہوئی، جو انہوں نے بویا وہ کاٹ رہے. وما كان اللہ ليظلم، اللہ ظلم نہیں کرتا. تو منافق اور جب ایمان کے ساتھ نفاق شامل ہو جائے وہ گناہوں سے نہیں ڈرتا، وہ اسے مکھی کی طرح سمجھتا ہے، آئی اور اڑا دی. مومن گناہ سے ڈرتا ہے، خائف، کوئی زندگی میں مصیبت نہ آئے، میں کسی پریشانی کا شکار نہ ہو جاؤں، کہیں اللہ تعالیٰ کے غصے کا کوڑا نہ برسے، کوئی نعمت مجھ سے چھین نہ جائے، وہ ڈرتا ہے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، گناہ کی آگ خدائی آگ ہے اور یہ دلوں پہ اثر کرتی ہے. گناہ کی آگ خدائی آگ ہے اور یہ جسموں پہ نہیں، اس سے آگے دلوں پہ اثر کرتی ہے. گناہگار آدمی کا دل ہر وقت بے چین رہتا، گناہگار آدمی کا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے. اور اس گناہ کی نحوست سے اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے. کمزوری کا اندازہ کب ہوتا ہے کہ دل کمزور ہو گیا؟ جب کوئی حوادث آتے ہیں، جب کوئی حادثہ آتا ہے تو نیک آدمی مستقل مزاج رہتا ہے، گناہگار آدمی بدحواس ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کے حواس کام کرنا چھوڑ دیتا، بدحواس. دل کمزور ہے، حادثہ پیش آیا، بدحواس ہو گیا، ڈپریشن میں چلا گیا، ڈپریس ہو گیا، گولیوں پہ آ گیا، نیندیں اڑ گئی، سکون ختم ہو گیا،
تو گناہ خدائی آگ ہے، دلوں پہ اثر کرتی ہے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، دلوں پہ اثر کرتی ہے. دل بے چین، دل کمزور. اور اس کی کمزوری کا اندازہ جب کوئی حادثہ، کوئی حوادث آتے ہیں، یہ بے صبری، ناشکری، چلانا، بدحواسی، دل کمزور ہے. اور متقی اور نیک آدمی پر بڑے سے بڑا حادثہ آتا ہے، اس کی قوت قلب اسے برداشت کرتی ہے، اور اس کے لیے وہ مصیبت اللہ کی رحمت بن جاتی ہے، اس کے لیے وہ آزمائش اللہ کی رحمت بن جاتی ہے. اور وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. سبحان اللہ. وہ مستقل مزاج رہتا ہے. پہلے بھی واقعہ سنایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرمایا جب کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں میرے دین میں آئی ہے یا میری دنیا میں آئی ہے. جب دیکھتا ہوں کہ دنیا میں آئی ہے، دین میں نہیں آئی، تو میں اور اندر سے مضبوط ہو جاتا ہوں. جو پائیدار چیز تھی، جس میں نفع زیادہ تھا اور پائیدار بھی تھی، وہ تو محفوظ رہی. اور جو چیز ناپائیدار تھی، اس میں نفع بھی کم تھا، اور اس نے آج نہیں تو اس دنیا نے کل ویسے ہی جانا تھا. جوانی میں چلی جاتی، بڑھاپے میں چلی جاتی، جانا تو تھا ہی. گئی بھی ناپائیدار، جس میں نفع بھی کم ہے، وہ گئی ہے، اور اس نے ویسے بھی جانا تھا. پھر دیکھتا ہوں جو گئی ہے اس کا کوئی بدلہ بھی ملا ہے نہیں ملا. دیکھتا ہوں اللہ کی طرف سے انعام ملا ہے، اجر ملا ہے، صبر کرنے پر اجر مل رہا ہے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ناپائیدار چیز تو اللہ نے لے لی، اس کے بدلے میں پائیدار چیز اجر و ثواب عطا فرما دی. تو تکلیف کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اب یہ نیکی اور تقوی ہوگا تو تکلیف کے اندر بھی لذت لے گا نا، اور تکلیف کے اندر بھی مطمئن اور سکون سے رہے گا. ورنہ اگر گناہ ہے، گناہ سے دل اتنا کمزور ہے، یہ سوچ آتی نہیں. وہ تو ایک ہی سوچ آتی ہے، کیا مصیبتوں کے لیے میرا ہی گھر رہ گیا تھا؟ الیاذ باللہ. پریشانیوں کے لیے ہم ہی رہ گئے تھے. ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں اور مصیبت بھی ہمارے گھر میں. تیری نیکیاں یہ قبول نہیں، اس لیے کہ اس نیکیوں میں کوئی طاقت نہیں، اس لیے کہ اس میں گناہوں کی ملاوٹ بہت ہے. ورنہ تو ناشکری نہ کرتا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی شکوے شکایت نہ کرتا. تیرے وظائف تو ہیں لیکن غیبت بھی ہے. تیری نفلی عبادتیں تو ہیں لیکن گھر میں لقمہ حرام بھی ہے. تیرے نفل روزے تو ہیں لیکن گھر میں بے حیائی بھی ہے. اس گناہوں کی ملاوٹ کی وجہ سے تیری نیکیوں کی تاثیر نہیں ہے. جو تیرے دل کو مضبوط رکھے، تو ایمان والا گناہ سے ڈرتا ہے، اور منافق نہیں ڈرتا. جب یہ گناہ سے ڈرتا ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے. حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا یہ بندہ بھی عجیب ہے، گناہ بھی کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، اور میں توبہ قبول کر لیتا ہوں. پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، میں پھر توبہ قبول کر لیتا ہوں. یہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، میں پھر توبہ قبول کر لیتا ہوں. یہ گناہ بھی نہیں چھوڑتا، میری رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. میرے عزیزو، گناہوں کی زہر سے اور اس کی نحوست سے اور اس کے ریئیکشن سے اور اس کے پیچھے جو اللہ کا غضب ہے، اس سے بچنے کا آسان ترین راستہ، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو. بلکہ اگر گناہ چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی، گناہ چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی، آپ اپنی عادت سے مجبور ہیں، آپ اپنے اندر اتنی طاقت نہیں محسوس کر رہے، اتنا تو کر سکتے ہو، جیسے ہو جائے پھر توبہ کر لو. اگر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ کے روزانہ توبہ کر لی،
اہتمام سے بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگی، رونے کی کوشش کی، آئندہ نہ کرنے کا عزم، 10 مرتبہ گناہ ہو جائے، 10 مرتبہ آپ نے توبہ کر لی، میرے عزیزو آپ کی زندگی میں یہ انعام ضرور آئے گا کہ آپ کی زندگی سے یہ گناہ چھوٹ جائے۔ یہ گناہ چھوڑنے کا سب سے آسان راستہ، گناہ ہو رہا ہے نا، توبہ کر لو نا میاں، پھر ہو رہا ہے پھر توبہ کر لو۔ مجرم تو وہ ہے، اللہ کا غضب تو اس شخص پہ ہوتا ہے، اس قوم پہ ہوتا ہے جو گناہ کو معمولی لیتا ہے، جو یہ ذہن دیتا ہے اپنا کہ یہ سب کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بس اوقات اس کے لیے جواز کی شکلیں نکالتا ہے، گناہوں پہ اصرار کرتا ہے، گناہ پہ فخر کرتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں بعض گناہ ایسے ہو گئے، اللہ حفاظت فرمائے، رچ بس گئے، اور ہمارے ہاں ان کے گناہ ہونے کا ذہن بھی ختم ہو گیا کہ یہ بھی گناہ ہے۔ ہم نے اسے معاشرتی زندگی کا حصہ بنا لیا، معاشرتی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ بھائی بچہ اگر زہر کو چینی سمجھ کے کھا لے تو ریئیکشن تو آئے گا نا، چاہے زہر کو چینی سمجھ کے بچہ کھا رہا ہے اپنی ناسمجھی سے، اثر تو زہر کا ہی ہوگا، چینی کا تو نہیں ہوگا۔ کوئی اپنی حماقت سے گناہ کو گناہ نہ سمجھے، ریئیکشن تو آئے گا۔ تو یہ اثر ہے اس کا، زندگی میں اس کا موذی اثر ہے۔ قوموں کی ہلاکت دیکھیں، افراد کی پر اللہ کا غضب دیکھیں، ہنستے بستے سوسائٹیوں کا اجڑنا دیکھیں، قحط سالی دیکھیں، ناگہانی موتیں دیکھیں، آپس کا ٹوٹ پھوٹ دیکھیں، قتل و غارت دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے اسباب گناہ بتائے، گناہ بتائے۔ زمین کے اندر سے پانی کا گم ہو جانا، آسمان سے رحمت کا بارش کا نہ آنا، ہواؤں کے اندر تیزی اور شدت آ جانا، موسم کی سختی کا آنا، ان احوال کا تعلق انسانی اعمال سے۔ تو مومن ڈرتا ہے، مومن گناہ سے خائف رہتا ہے، اگر ہو جائے تو دیر نہیں کرتا، اس لیے کہ دیر کرے گا، تاخیر کرے گا تو بس اوقات یہ دل اپنی زندگی کھو بیٹھتا ہے، دل کی حس مٹ جاتی ہے، دل کی حس مٹ جاتی ہے، اور جب دل کی حس مٹ جاتی ہے تو اسے گناہ کی ظلمت محسوس نہیں ہوتی، اسے گناہ کی ظلمت محسوس نہیں ہوتی، اس کی برائی محسوس نہیں ہوتی۔ جیسے آدمی کے اندر قوت شامہ ہو، ختم ہو جائے تو گندگیوں کے اندر بھی اٹھے بیٹھے اسے بدبو نہیں آتی۔ یہ نہیں کہ اس چیز میں بدبو نہیں ہے، بدبو تو ہے، اس کی قوت شامہ خراب ہے۔ ایسی دل کی حس مٹ جاتی ہے کہ گناہ ایک کڑوی چیز ہے، گناہ ایک گندی چیز ہے، اس میں گھن ہے، وہ حس ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے گناہ کر کے توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرتا مسلمان۔ التائبون، ایمان والے توبہ کرتے ہیں، ایمان والے توبہ کرتے ہیں۔ وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو توبہ کرو، لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایمان والو توبہ کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اعلیٰ درجے کے متقی اور پرہیزگار نہ بنے کہ کامیابی حاصل کر لو، توبہ کرتے کرتے بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اگر تم نے توبہ پہ استقامت دکھائی اور گناہوں پر توبہ نہ چھوڑی، تب بھی اللہ کریم کہہ رہے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے عزیزو، ایمانی صفات میں جو ہم نے یکم رمضان سے اب تک ایمانی صفات آپ کے سامنے عرض کر دی، ان میں کوئی بھی کمی رہ گئی، کوئی بھی کمزوری رہ گئی، ہم پورے طور پہ اس خوبی پہ نہ آ پائے، لیکن یہ خلاصہ ہے، اگر توبہ کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی سے اور نجات سے اور ایمان اور نیکی کی زندگی کی برکات سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ یہ تو سب سے آسان نسخہ ہے۔ اگر روزانہ رات کو سونے سے پہلے چند منٹ بستر پہ بیٹھ کے سچی ندامت کے ساتھ دن بھر کی غلطیوں پر ندامت ہو، اور صبح اٹھیں اور صبح اٹھ کر اللہ سے مانگے
اللہ آج گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما. زندگی کے سفر میں نکلا ہوں, زندگی کے کام کاج میں نکلا ہوں, بس تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتا. صبح روز اللہ سے مدد مانگے, رات کو سونے سے پہلے سچی توبہ کرے. اللہ کی رحمت سے امید ہے آہستہ آہستہ اس کی زندگی گناہوں کی ظلمتوں سے پاک ہو جائے. ایک پاکیزہ زندگی, ایک صاف ستھری زندگی, اور یہ دل سبحان اللہ ہر وقت حشاش بشاش مطمئن اور سکون اور صحت مند اور طاقتور رہے گا. اللہ تعالیٰ ایسی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله ونتوب إليك.